السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، والدین کے اولاد کے اوپر بہت زیادہ حقوق ہیں. والدین کے اولاد کے اوپر کتنے زیادہ حقوق ہیں، اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں جسے امام بخاری رحمہ اللہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کون ہے جو میری طرف سے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے؟ تو آپ نے فرمایا، امک، تمہاری ماں. اس نے کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے بعد میری طرف سے اچھے برتاؤ، اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے پھر کہا، امک، تمہاری ماں. اس آدمی نے پھر سوال کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کے بعد کون ہے جو میری طرف سے سب سے زیادہ اچھے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ آپ نے پھر فرمایا، تمہاری ماں. اور جب یہ سوال اس نے چوتھی بار دہرایا تو آپ نے کہا، تمہارا باپ. اس حدیث سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ ہمارے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، ہمارے جتنے بھی تعلق دار ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں وہ ہمارے والدین ہیں. اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ والدین میں سے والدہ کے اپنی اولاد کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں اور والد کا 1 حق ہوتا ہے. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنے والدین سے بہت ہی اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ نیکوکار بیٹا بن کر رہنا چاہیے. والدین کے حقوق کئی طرح کے ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اور میرا آج کا موضوع صرف یہی ایک حق ہے کہ اولاد کو چاہیے اپنے والدین کے لیے دعا کرے. اللہ تبارک و تعالی نے اس حق کا ذکر قرآن پاک میں کیا ہے. چنانچہ 15ویں اس پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ صرف میری عبادت کرو. اللہ کا یہ حکم یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالی نے اپنا حق ذکر کرنے کے بعد دوسرا حق کیا بتایا؟ فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اگر ان میں سے کوئی تمہاری زندگی میں بڑھاپے کو پہنچ جائے، او کلاہما، یا دونوں ہی تمہاری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو انہیں کسی بات پہ اف بھی نہیں کہنا. ڈانٹنا دور کی بات، مارنا
دور کی بات، بے عزتی کرنا دور کی بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سامنے اف بھی نہیں کہنا۔ بڑھاپے میں والدین کئی بار ایسے مطالبے کر جاتے ہیں جو کرنے والے نہیں ہوتے۔ اب اگر کوئی اور کرے گا تو ہم برداشت نہیں کریں گے، لیکن یہاں کوئی اور نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ والدین ہیں۔ وہی والدین جنہوں نے آپ کے بچپنے میں آپ کی کئی باتیں برداشت کی، آپ کے مطالبے بھی بڑے عجیب و غریب ہوا کرتے تھے، آپ کی حرکتیں بھی بچپن میں بڑی عجیب و غریب ہوا کرتی تھیں۔ کبھی یہ گلاس توڑ دینا، کبھی کسی کتاب کا ورقہ پھاڑ دینا، کبھی بستر گندا کر دینا، کبھی باتھ روم میں گندگی چھوڑ کے آ جانا، کبھی رات کو اچانک رونے لگ جانا، کبھی بے وقت گھر سے نکل جانا، اور کبھی رات کو تاخیر سے گھر میں آنا، کبھی اسکول نہ جانا، کبھی قرآن پاک کی تلاوت والدین کے کہنے کے باوجود نہ کرنا، کبھی بدتمیزی کر جانا، کبھی اونچی آواز سے بول جانا، یہ ساری حرکتیں اور اس جیسی سینکڑوں حرکتیں وہ برداشت کرتے رہے ہیں۔ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آج ان کا جسم ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کئی دفعہ چچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب بات کہہ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے انہیں ڈانٹنا نہیں بلکہ اف تک نہیں کہنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان کے سامنے کوئی بات کرنی پڑ جائے تو بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے آرام سے کرنی ہے۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے سامنے عاجزی سے رہیں، تواضع سے رہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، وَقُلْ، اور یہ کہتے رہیں، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، وَقُلْ، اور یہ کہتے رہیں، یہ دعا کرتے رہیں، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان کے اوپر رحمتیں نازل فرما، ان کے اوپر رحم فرما، ایسے ہی جیسے جب میں چھوٹا تھا تو میرا خیال رکھتے رہے، میری پرورش کرتے رہے، مجھے پالتے رہے، میری تربیت کرتے رہے۔ یا اللہ آج وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا اللہ آج تو ان کے اوپر رحم فرما۔ تو والدین کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق کیا ہوا ان کے لیے دعا کرنا، اور اللہ نے یہ حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، وَقُلْ، کہیں، یہ دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحم فرما۔ وہ بوڑھے ہیں تب بھی، وہ جوان ہیں تب بھی، قبر میں جا چکے ہیں تب بھی، وہ جس مرحلے میں بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، رب کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اس لیے اولاد کا فرض کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے بھائی، اسی لیے جناب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام جیسے دو عظیم بیٹے دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ میں حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، میں تعریفیں کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے بڑھاپے کے عالم میں مجھے اسماعیل دیا اور اسحاق دیا۔ اللہ کا شکر ادا ہو رہا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے۔ دعا جاری ہے، کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے رازق، اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ میرے بھائی، ہم دیگر دعائیں کرتے ہیں لیکن یہ دعا ہم نہیں کرتے، اگر کبھی کرتے بھی ہیں تو یہ دعا کرتے ہوئے ہمارے اندر وہ زور نہیں ہوتا جو دنیا مانگتے ہوئے زور ہوتا ہے۔ یہ الفاظ منہ سے ڈھیلے ڈھیلے نکل رہے ہوتے ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ نماز. اجعلنی مقیم الصلاۃ، نبی ہونے کے باوجود کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ بھی نہیں کہا کہ نمازی بنا دے، نماز قائم کرنے والا، یعنی کہ مجھے وہ آدمی بنا دے، وہ انسان بنا دے جو نماز کو اس کے وقت پہ پڑھتا ہے، نماز کو شریعت کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز کو اس کے شرائط اور ارکان کے ساتھ پڑھتا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور اے اللہ میری اولاد میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کر جو تیری نماز پڑھنے والے ہوں. اولاد کے لیے بھی یہ دعا نہیں ہو رہی کہ ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، اسے کاروبار دے دے. میرے بھائی یہ دعا کرنا کہ یا اللہ میری اولاد کو ڈاکٹر بنا دے بری بات نہیں ہے. یہ دعا کرنا کہ میری اولاد کو انجینئر بنا دے بری بات نہیں ہے. میرے اولاد کو کاروبار دے دے بری دعا نہیں ہے، لیکن گزارش صرف اتنی ہے جہاں پہ آپ بیٹے کے لیے دنیا مانگتے ہیں اس سے پہلے بیٹے کے لیے آخرت مانگیں، دین مانگیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب دعا کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما. ابراہیم علیہ السلام پہلے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما، ولوالدی، اور میرے والدین کو بھی معاف فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کن کے لیے دعا کر رہے ہیں اپنے؟ یہی ہمارا موضوع ہے نا آج کہ ابراہیم علیہ السلام والدین کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ان کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں. یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام والدین کے لیے دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے گناہ معاف فرما، اور میرے والدین کو بھی اس دن معاف کر دینا جس دن حساب کتاب ہوگا. تو میرے بھائی ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو والدین کے لیے دعا کرنے سے روک دیا. میرے بھائی شرک اتنا خطرناک مرض ہے، اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو اس کے والدین کے لیے دعا کرنے سے روک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کو توحید کی دعوت دیتے، انہیں شرک سے روکتے. قرآن پاک میں ہے 16واں سپارہ سورہ مریم، وہ کہتے یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ ان کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو سننے کی طاقت نہیں رکھتے، جو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں. معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ جس کو آپ پکاریں، جس کی آپ عبادت کریں، جس کو آپ رکوع کریں، جس کو آپ سجدہ کریں، جس سے آپ دعا کریں، کم از کم اس میں سننے کی صلاحیت تو ہونی چاہیے. ورنہ آپ ایسے ہی پکارتے رہیں اور وہ سننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو، آپ گڑگڑاتے رہیں، آپ دعائیں کرتے رہیں، آپ چلاتے رہیں، اس کو پتہ ہی نہ ہو اس کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ جو آپ کو دیکھ نہیں رہا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ میری قبر کے باہر کوئی کھڑا ہے مجھ سے مانگ رہا ہے، اس کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ جو دے نہیں سکتا اس کو پکارنے کا کیا فائدہ؟ تو ابراہیم علیہ السلام یہی کچھ اپنے والد آزر سے کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے والد کو بیٹے کی یہ دعوت، یہ توحید پسند نہیں آئی. انہوں نے کہا لأرجمنک، کہ ابراہیم یہ دعوت جو تم مجھے دے رہے ہو اس سے بعد آ جاؤ، ورنہ پتھر مار مار کے تمہیں ہلاک کر دوں گا. اور ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا گیا. ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے پاداش میں اپنے والد کا گھر چھوڑ رہے ہیں اور آخری سلام کہہ رہے ہیں سلام علیک، وہ سلام جو جدائی کا سلام ہوتا ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ساستغفر لک ربی، کہ ابا جی آپ تو مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، آپ تو مجھے دتکار رہے ہیں، لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے الگ ہونے کے باوجود، آپ کے گھر سے نکل جانے کے باوجود آپ کے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا.
یہ ہے والدین کا بیٹے کے اوپر حق کہ والد اگر گھر سے نکال بھی دے, والد اگر دھتکار بھی دے, پھر بھی بیٹا آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا. تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا وعدہ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو والد کے لیے دعا سے روک دیا. 11واں سپارہ سورہ توبہ, وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراہیم لحلیم. کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کرتے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا ایک سبب تھا, اس کی ایک وجہ تھی. کیا سبب تھا یا اللہ؟ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے وعدہ کر بیٹھے تھے. فرمایا لیکن فلما تبین لہ, جب ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح معلوم ہو گیا, انہیں یقین ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ منہ, باپ سے لا تعلق ہو گئے, ان سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا, والدین سے وہ تعلق چھوڑ دیا جس تعلق کی بنیاد پہ ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے. میرے بھائی, شرک کتنا خطرناک ہے کہ اگر کسی کا والد شرک کے مرض میں مبتلا ہے تو وہ بیٹا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا. یہ قرآن پاک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ معاملہ ایک جگہ پہ بیان نہیں ہوا, کئی جگہ پہ بیان ہوا ہے. ہر جگہ پہ اللہ تعالی نے باپ کا لفظ استعمال کیا ہے. 28واں سپارہ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے ساتھی, ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہیں, ان کے نقش قدم پہ تمہیں چلنا چاہیے, ان کی عادات کو اپنانا چاہیے, ان کے دین کے اوپر چلنا چاہیے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ایسی بھی ہے جس میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے, تم نے اس بات پہ ان کی سیرت کے اوپر عمل نہیں کرنا. اور وہ کیا ہے یا اللہ؟ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے والد کے لیے دعا کرتے رہے ہیں, اپنے والد کے لیے اللہ سے معافیہ مانگتے رہے ہیں. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک عمل ایسا ہے جس کے اوپر تم نے نہیں چلنا. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اوپر ایمان لانے والے, انہوں نے اپنی قوم کو صاف صاف بتا دیا کہ تم ایک الگ قوم ہو, ہم الگ قوم ہیں, تمہارا رب اور ہے, ہمارا رب اور ہے, ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و عداوت ظاہر ہو چکا ہے, ہم تمہارے منکر ہیں. اس وقت تک تم اور ہم ایک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. بہرحال میرے بھائی, میرا موضوع کیا تھا کہ والدین کے لیے دعا کرنا. ابراہیم علیہ السلام کے والدین, ان کے والد خصوصی طور پہ وہ مشرک ہیں, کافر ہیں, اس کے باوجود ان کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں, اس وقت تک کرتے رہے ہیں جب تک کہ اللہ نے روک نہیں دیا. والد نے گھر سے نکالا, والد نے یہ کہا کہ بیٹا تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکیاں, یہ سزائیں, یہ گھر سے نکالنا, یہ پتھروں سے مارنا, یہ چیزیں والد کے لیے دعا کرنے سے روک نہ سکیں. والد کا سلوک کتنا برا ہے اور بیٹے کا سلوک کتنا اچھا ہے. دعا کر رہے ہیں, وعدہ بھی کیا ہے, وعدے کے اوپر عمل بھی کیا ہے, لیکن جب رب نے روک دیا تب جا کے دعا چھوڑی ہے. تو اس سے کیا پتا چلا والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہی میرا موضوع ہے کہ والدین کے بہت سے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. امام مسلم رحمہ اللہ, امام ابو داود اور امام ابن ماجہ, یہ تینوں امام اپنی اپنی احادیث کی کتب میں وہ روایت ذکر کرتے ہیں جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پہ گئے, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے, آپ وہاں پہ رونے لگے, آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ کرام تھے آپ کو دیکھ کے وہ بھی رونے لگے. تو تب فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جانتے ہو میں کیوں رویا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں.
فرمایا میں اس لیے رویا ہوں کہ میں نے اپنے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے اجازت دے دی, اور جب میں نے یہ اجازت مانگی, یہ درخواست کی کہ اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے اجازت نہیں ملی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ سے التجا کی ہے کہ مجھے میری والدہ کے لیے دعا کی اجازت دی جائے. تو میرے بھائی, اس لیے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, آپ ان کے لیے اللہ سے رحمت مانگیں, اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں اور شرک کے اوپر فوت ہوئے ہیں, کفر کے اوپر فوت ہوئے ہیں, تب آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے. لیکن اگر وہ زندہ ہیں, کفر و شرک کے اوپر ہیں, تو آپ ان کے لیے رحمت کی دعا تو نہیں کریں گے, آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کریں گے, لیکن ہدایت کی دعا ضرور کریں گے. آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے. امام مسلم رحمہ اللہ, کون سے امام میرے بھائیو؟ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جناب ابو ہریرہ سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہو رہی تھی, میں بار بار تبلیغ کرتا, بار بار ان کو توحید کی دعوت دیتا, بار بار ان سے درخواست کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں, آپ کو اللہ کا نبی اور رسول مان لیں, لیکن وہ ہر بار سختی کے ساتھ میری دعوت کو ٹھکرا دیا کرتی. لیکن ایک بار معاملہ یہ ہوا کہ جب میں نے ان کو دعوت دی, ان کو تبلیغ کی, وہ ایمان لانا دور کی بات ہے, انہوں نے ایمان لانے کی بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا, آپ کی ذات اقدس کے بارے میں ایسی باتیں کہیں جو مجھے بہت بری لگیں, جن سے میرا دل دکھا. میں روتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, آپ کو بات بتائی اور آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا کریں. میرا موضوع کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہاں پہ جناب ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کے لیے دعا کروا رہے ہیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے, آپ نے دعا کی, کہا اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے دے. اب جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوشی خوشی گھر جا رہا ہوں, کیونکہ اللہ کے رسول میری والدہ کے لیے دعا کر چکے ہیں. واپس گیا تو گھر کا دروازہ بند تھا, اور میری والدہ کو میرے قدموں کی آواز آ گئی. انہوں نے کہا ابو ہریرہ اپنی جگہ پہ رہو, یعنی کہ اندر داخل نہیں ہونا, اندر نہیں آنا, باہر ہی رہو. اور مجھے آواز آ گئی کہ پانی گر رہا ہے. مجھے محسوس ہو گیا کہ والدہ غسل کر رہی ہیں. غسل کیا, قمیض پہنی, چادر لی, دروازہ کھولا اور کہا ابو ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا جن کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ عبادت کے حقدار نہیں ہیں, ان کی ناحق عبادت ہو رہی ہے. رکوع کا حقدار, سجدے کا حقدار, نظر و نیاز کا حقدار, جس کے نام پہ جانور ذبح کیا جائے, اس چیز کا حقدار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, کوئی اور نہیں ہے. اور میں گواہی دیتی ہوں, کیا کہہ رہی جناب ابو ہریرہ کی والدہ, کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد عبدہ, اللہ کے کیا ہے, اللہ کے کیا ہے. پہلے یہ کہا اللہ کے بندے ہیں, بعد میں کہا اللہ کے رسول ہیں. تو میرے بھائی یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ والدین سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ کے والدین میں سے اگر کوئی کفر و شرک کے اوپر ہے, قبروں کی پوجا کرتا ہے, قبر والوں سے بیٹے مانگتا ہے, قبروں کا طواف کرتا ہے, قبر والوں سے شفا مانگتا ہے, قبر والوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہے, قبر والوں کے نام پہ دیگے تقسیم کرتا ہے, قبر والوں کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے, مایوس نہ ہو, اللہ سے دعائیں بھی کریں, ان کو دعوت بھی دیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں, بالآخر اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا کو قبول کریں گے, آپ کے اوپر رحم کریں گے, اور آپ کے والدین کو بھی اسی نعمت سے نوازیں گے جو نعمت آپ کے پاس ہے, یعنی کہ توحید. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اللہ کے رسول سے یہ دعا کی. اللہ کے رسول کے پاس آئے, اب آ رہے ہیں اور اب بھی رو ہی رہے ہیں. اب کیوں رو رہے ہیں؟
اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب خوشی سے رو رہے ہیں. پہلے افسوس تھا، غم تھا، رو اب بھی رہے ہیں، لیکن اب خوشی سے رو رہے ہیں کہ وہ کام ہو گیا جس کی امید نہیں تھی. ایک عرصے سے والدہ کو تبلیغ کر رہے تھے، ایک عرصے سے والدہ کو سمجھا رہے تھے، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں تھی، اور آج جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا تو وہ مسلمان ہو گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ اللہ کے رسول آپ کے لیے خوشخبری ہے، آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، میری والدہ مسلمان ہو گئی ہیں. میرے بھائی جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کیا آپ نے اس موقع پہ اپنے فضائل بیان کیے؟ کیا آپ نے یہ کہا کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے تو اپنی شان بیان کی؟ نہیں، آپ نے کہا الحمدللہ. دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس اللہ نے ہدایت دی ہے، میں نے تو شفاعت کی تھی، میں نے تو دعا کی تھی. تو اب حمد و ثنا کس کی، تعریفیں کس کی؟ اس اللہ کی جس نے ابو ہریرہ کی والدہ کے دل میں توحید کو داخل کیا، ایمان کو داخل کیا. اور آپ ایسے کیوں نہ کرتے؟ آپ جانتے ہیں کہ میرے چچا ابو طالب، میں انہیں تبلیغ کرتا رہا، انہیں کلمہ پڑھنے کی دعوت دیتا رہا، وہ مسلمان نہ ہوئے، بلکہ اللہ نے آسمانوں سے وحی نازل کی اور کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں، ہدایت اللہ اسے دیتا ہے جسے خود اللہ چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت مل جائے، بلکہ ہدایت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہے. تو اس لیے آپ اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں جس اللہ نے جناب ابو ہریرہ کی والدہ کو مسلمان ہونے کی توفیق بخشی. اب جناب ابو ہریرہ ایک اور دعا کرواتے ہیں والدہ کے لیے. موضوع کیا ہے میرا؟ والدین کے لیے دعا. جناب ابو ہریرہ والدہ کے لیے ایک اور دعا کروا رہے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول اب آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں میری اور میری والدہ کی محبت داخل کر دیں، اور ہم دونوں کے دلوں میں تمام مسلمانوں کی محبت داخل کر دیں. میرے بھائی کتنی عظیم دعا ہے، کبھی یہ مانگی ہم نے؟ ہم تو شاید یہ دعا کرتے ویسے ہی ڈر جائیں گے کہ سارے مسلمانوں کے دل ہمارے محبت میں، ہمارے دلوں میں سب مسلمانوں کی محبت بیٹھ جائے گی تو کیا بنے گا؟ میرے بھائی یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں مسلمانوں کی محبت ڈال. دین کا رشتہ تمام رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے، دین کی محبت تمام محبتوں سے زیادہ قوی ہے، اس لیے اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے دل میں تمام مسلمانوں کی محبت ڈال دے. تو اب آپ نے یہ دعا کروائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کر دی. جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے آخر میں کہتے ہیں کہ اب کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی مومن ہو جسے میرا پتہ چلتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. جناب ابو ہریرہ سے محبت ایمان کی نشانی بن گئی. وہ کہتے ہیں کہ اب جس مسلمان کو میرا علم ہوتا ہے، میرے بارے میں پتہ چلتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے. بہرحال میرے بھائی میرا موضوع کیا تھا کہ والدین کے بہت سے حقوق میں سے ایک حق کیا ہے، ان کے لیے دعا کی جائے. اور جناب ابو ہریرہ نے خود بھی دعائیں کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی والدہ کے لیے دعائیں کروائی ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں جس کا نام ہے الادب المفرد، اس میں روایت لاتے ہیں، اور اس روایت کو بیان کرنے والے کا نام ہے ابو مرہ. ابو مرہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زمینیں تھی عقیق میں. وادی عقیق مدینہ میں ایک برساتی نہر ہے، اس کے ارد گرد کے علاقے کو عقیق کہتے ہیں. اور یہ وادی عقیق میقات الحلیفہ تک جاتی ہے، جہاں سے آپ نیت کریں گے، احرام باندھیں گے، اس کو کہتے ہیں میقات الحلیفہ. یہ وادی وہاں تک جاتی ہے. تو ابو مرہ کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زمینوں پہ آتے جو کہ عقیق میں تھیں تو دور سے اپنی والدہ کو کہتے بلند آواز سے کہ اے والدہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے والدہ تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. اور وہ بھی آگے سے کہتی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ہیلو نہیں، گڈ مارننگ نہیں، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بائے بائے نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آگے سے پھر جناب ابو ہریرہ کہتے کہ اے امی
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرمائے کہ جب میں چھوٹا تھا آپ نے مجھے پالا، میری تربیت کی، میرا خیال رکھا، اللہ آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ دعا ہو رہی والدہ کے لیے کہ نہیں ہو رہی؟ دعا ہو رہی والدہ کے لیے کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے۔ اور یہ والدہ بھی بڑی عظیم تھیں، وہ آگے سے کہتی ہیں ابو ہریرہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہارے اوپر راضی ہو جائے، کیونکہ بڑے ہو کے تم نے میرا خیال رکھا ہے۔ والدہ بھی اچھی ہے ماشاءاللہ، لیکن اگر والدہ نہ بھی اچھی ہوں پھر بھی ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام والد کے لیے دعا کرتے رہے ہیں، حالانکہ والد نے گھر سے نکال دیا تھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ ہی ایک اور روایت اپنی اسی کتاب میں الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین کہتے ہیں، امام ابن سیرین کو تو آپ سارے جانتے ہیں نا جی؟ امام ابن سیرین کو کون جانتا ہے؟ ان کی شہرت کیا ہے جی؟ امام ابن سیرین کو بھی آپ نہیں جانتے میرے بھائی؟ ان کا تو پبلک سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لوگ نماز کے بارے میں پوچھے نہ پوچھے خوابوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں، نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، روزوں کے بارے میں مسئلہ پوچھے نہ پوچھے خوابوں کے بارے میں ضرور پوچھتے ہیں۔ اور امام ابن سیرین کی کتاب ہے جو ان کی طرف منسوب کی گئی ہے اور اس میں خوابوں کا بیان ہے۔ تو بہرحال یہ بڑے محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے امام ہیں۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں، روایت دھیان سے سننے والی ہے میرے بھائی، کہتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ نے میرے سامنے دعا کی اور کہا اے اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہر اس آدمی کی مغفرت فرما جو ہم دونوں کے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو امام ابن سیرین کہتے ہیں کہ اب میں دعا کرتا ہوں ابو ہریرہ کے لیے، ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے، تاکہ ابو ہریرہ کی دعا مجھے لگ جائے۔ میرے بھائی سمجھے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری والدہ کو معاف کر، اے اللہ ہر اس آدمی کو معاف کر جو ہم دونوں کے لیے دعا کرے۔ امام بن سیرین کہتے ہیں اب میں ابو ہریرہ ان کی والدہ کے لیے دعا کیا کرتا ہوں تاکہ ابو ہریرہ کی دعا مجھے مل جائے۔ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے جناب ابو ہریرہ کیسے والدہ کے لیے بار بار دعائیں کر رہے ہیں، دوسروں سے بھی کروا رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میری دعا ہر اس آدمی کے لیے ہے جو میری والدہ کے لیے دعا کرے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں وہ روایت لے کر آئے ہیں جس میں فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب روح قبض ہو جاتی ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب موت کا فرشتہ روح اپنے قبضے میں لے لیتا ہے تو نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا لیکن 3 طرح کے ایسے عمل ہیں جن کے ذریعے ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ میرے بھائی حدیث بڑی توجہ سے سننے والی ہے، ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ جب میں فوت ہو جاؤں مجھے پیچھے سے نیکیاں ملتی رہیں، مجھے ثواب ملتا رہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کریں جو شریعت نے بتایا ہے۔ ہم میں سے سبھی ایصال ثواب کے چکر میں ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایصال ثواب کے چکر میں ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی تیجا، کبھی 7واں، کبھی 40واں، کبھی برسی، کبھی جمعرات۔ اور میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جمعرات بتائی ہے، نہ تیجا بتایا ہے، نہ 7واں بتایا ہے، نہ 40واں بتایا ہے، آپ نے نہ برسی بتائی ہے۔ آپ نے یہ بتایا ہے کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اصول بتا دیا آپ نے، پہلے اصول قانون بتا دیا، ضابطہ بتا دیا، اس کے بعد بتایا لیکن اس اصول سے 3 عمل باہر ہیں۔ عام اصول کیا ہو گیا کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے نیکیاں نہیں ملتی، انسان جب فوت ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے ثواب نہیں ملتا۔ ہاں 3 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ثواب بعد میں بھی ملتا رہتا ہے۔ وہ کیا؟ پہلے نمبر پہ فرمایا نیک بیٹا چھوڑا ہے، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد چھوڑی ہے، فوت ہونے والے نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ دعا کون کرے گا؟
نیک بیٹا. لیکن میرے بھائی ہم نے تو نیک بیٹا چھوڑا ہی نہیں. ہم نے ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, کاروبار سکھا دیا, دکان پہ بٹھا دیا, دکان کھول کر دے دی, لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں سکھائی, قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر نہیں سکھایا, گھر میں کسی دینی کتاب کو داخل نہیں ہونے دیا, بیٹے کو یہ نہیں پتا چلنے دیا کہ محلے میں مسجد کس سائڈ پہ واقع ہے. اب ایسا بیٹا آپ کے لیے کیا دعا کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو ثواب ملتا ہے وہ نیک بیٹا ہے جس کو آپ نے تیار کیا تھا, نیکی کی راہ پہ لگایا تھا, قرآن پاک کی تلاوت سکھائی تھی, 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈالی تھی, دعا کرنے کا طریقہ بتایا تھا. اب آپ فوت ہو چکے ہیں, فوت ہونے کے بعد آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ جب فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے, ساری اولاد رو رہی ہوتی ہے, بین کر رہی ہوتی ہے حالانکہ بین کرنا منع ہے, نوحہ کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ نوحہ کرنا منع ہے, افسوس میں بالوں کو کھینچ رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ منع ہے, رخساروں کو پیٹ رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ منع ہے. لیکن وہ جنازہ جو شریعت نے رکھا ہے تاکہ اس میت کی مغفرت کا سامان پیدا ہو جائے, تاکہ وہ عذاب قبر سے بچ جائے, تاکہ اس کے جنت میں جانے کا راستہ بن جائے, وہ جنازے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں پوری اولاد میں سے کسی کو بھی جنازہ پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہوتا. میرے بھائی آپ فوت ہوئے ہیں, آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہے, تھوڑی دیر بعد قبر میں آپ کا حساب کتاب ہونے والا ہے. آپ اس بات کے آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کا بیٹا جنازے میں رو رو کر دعائیں کرے. دیگر لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کو آپ کا اتنا درد نہیں ہوگا جتنا درد آپ کا آپ کی اولاد کو ہے. درد ان کو ضرور ہے لیکن دعا کا طریقہ نہیں آتا, جنازے کا طریقہ نہیں آتا. امام صاحب دعائیں اکیلے پڑھ رہے ہیں, بیٹا آپ کا گونگا بہرا بن کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس کو نہیں پتا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, اس کو نہیں پتا دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے, اس کو نہیں پتا تیسری تکبیر کے بعد ابا جان کے لیے وہ دعائیں کرنی ہیں جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. اور وہ دعائیں اتنی شاندار ہیں کہ ان میں سے ایک دعا کے بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں, مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے آپ کے پیچھے جنازہ پڑھا اور میت کے لیے جو دعا آپ نے کی وہ میں نے سنی, اللہم اغفر لہ ورحمہ. وہ جب دعا ختم ہوئی اتنی شاندار دعا تھی, میں نے چاہا کاش یہ جنازہ میرا ہوتا. لیکن ہم نے جو اولاد چھوڑی ہے وہ حدیث کے خلاف, شریعت کے خلاف. ہماری قبر کو پختہ تو بنا سکتی ہے, پیسے تو خرچ کر سکتی ہے, گنبد بھی بنوا دے گی جو کہ منع ہے, یہ سب کچھ ہو جائے گا, چادریں چڑھ جائیں گی جو کہ منع ہے, اور لکھا بھی جائے گا آپ کا نام, آپ کا عہدہ, سب کچھ لکھا جائے گا, تاریخ وفات بھی لکھی جائے گی, ساتھ 2-3 شعر بھی لکھے ہوئے ہوں گے. لیکن یہ سارے طریقے خلاف شریعت ہیں اور شریعت والا طریقہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہے. تو کیا فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس عمل کے ذریعے آپ کو بعد میں بھی ثواب ملے گا وہ کیا ہے کہ آپ نیک اولاد چھوڑ کے گئے ہیں جو بعد میں آپ کے لیے دعائیں کر رہی ہے. او علم ينتفع به, یا پھر آپ کیا چھوڑ کے گئے ہیں؟ علم چھوڑ کے گئے ہیں آپ, اور اس علم سے دیگر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جیسے جیسے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ویسے ویسے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے ایک آدمی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھایا تھا, سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ نے سکھائی تھی. وہ جب بھی نماز پڑھتا ہے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے. جہاں اس کو ثواب ملتا ہے وہاں آپ کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کو ملتا ہے. نہ آپ کے ثواب میں کمی نہ اس کے ثواب میں کمی. آپ نے کسی کو کلمہ طیبہ سکھایا تھا, آپ نے کسی کو درود ابراہیمی سکھایا تھا, آپ نے کسی کو نماز پڑھنے کی دعائیں سکھائی تھیں, آپ نے کسی کی نماز سنت کے مطابق ٹھیک کی تھی. جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا سنت کے مطابق آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور پھر سلسلہ آگے چلتا ہے, جس کو آپ نے سکھایا اس نے آگے کسی اور کو سکھا دیا, اس نے کسی اور کو سکھا دیا, قیامت تک یہ نیکی چلتی رہے گی. لیکن ہم تو علم کا شوق ہی نہیں رکھتے. ہم پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں, پیسہ لگانے کے لیے ہم تیار ہیں, لیکن دینی مجلسوں میں, درس میں, یا جہاں پہ قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے اس مجلس میں بیٹھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ مجلسیں
ان میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. جان چھڑانے کو دل چاہتا ہے کہ بھاگ جائیں, بازار میں جائیں, شاپنگ کریں, مارکیٹ میں جائیں, درس میں بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا. جبکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے, او علم ينتفع به, کہ دوسرا وہ عمل جس سے مرنے والے کو مرنے کے بعد فائدہ ہوگا وہ اس کا اپنا چھوڑا ہوا علم ہے جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. کتاب لکھ کے گیا تھا, لوگ کتاب پڑھتے ہیں. کتاب کسی کو دے کر گیا تھا, کتاب کسی کو بطور ہدیہ دی تھی. قرآن پاک کی تفسیر کسی کو خرید کر دی تھی. کوئی طالب علم حفظ کر رہا تھا, اس کو قرآن پاک خرید کر دیا تھا کہ اس سے حفظ کرو. ان کا ثواب آپ کو بعد میں ملتا رہے گا. اور تیسرا وہ عمل جس سے آپ کو بعد میں ثواب ملے گا, فرمایا او صدقۃ جاریہ, صدقہ کر کے گیا ہے لیکن عام صدقہ نہیں. ایک صدقہ یہ ہے کہ آپ نے مسکین کو 5 ریال دیے, کھانا کھا لو. اس نے کھانا کھا لیا, آپ کو ثواب مل گیا, کہانی ختم ہوئی. لیکن ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. صدقہ جاریہ وہ ہے جس کے ثمرات, جس کے فوائد سے لوگ بعد میں بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ نے مسجد بنوائی, وہ مسجد 1 صدی سے قائم ہے, 2 صدیوں سے قائم ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, تلاوت اس مسجد کے اندر ہو رہی ہے, نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. جب تک اللہ کی عبادت اس مسجد میں ہوتی رہے گی, توحید کی اذان بلند ہوتی رہے گی, لوگ قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ اس مسجد میں بیٹھ کے سیکھتے رہیں گے, آپ کو ثواب ملتا رہے گا, چاہے آپ کو فوت ہوئے 100 سال ہو گئے ہوں, یا 200 سال ہو گئے ہوں, یا 300 سال ہو گئے ہوں. کیا ایسا کوئی کام کیا ہم نے؟ کیا کوئی ایسا کام کیا ہے؟ یہ تو فکر ہمیں رہتی ہے کہ بیٹے کی ایک مستقل دکان ہونی چاہیے تاکہ اس کا روزگار لگا رہے, میرے بعد محتاج نہ ہو. اور یہ سوچ غلط نہیں ہے, میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کام ہے جو اس سے بھی بہتر ہے, جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے, جو اس سے بھی زیادہ اہمیت رکھنے والا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بھی کچھ کریں. تو بہرحال میرے بھائی, میرا موضوع کیا ہے؟ والدین کے لیے دعائیں. اور آپ نے فرمایا ہے اس حدیث میں کہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اس کا والدین کو قبر میں جا کے بھی فائدہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ وہ کام تھے اصالہ ثواب کے طور پہ جو خود آپ کر کے گئے ہیں. اب 3-4 کام اور بھی ہیں جو لوگ آپ کے بات کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا. وہ کیا ہے؟ پورا حج. اگر کوئی آپ کی طرف سے پورا حج کرتا ہے, یا پورا عمرہ کرتا ہے, یا صدقہ خیرات کرتا ہے, یا دعا کرتا ہے, اس کا آپ کو فائدہ ہوتا رہے گا. کوئی بھی دعا کرے, عام آدمی بھی دعا کرے. تو اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں. ان کو ہماری دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ الادب المفرد میں ہی وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو صحیح ہے, جس میں آتا ہے کہ میت کا فوت ہونے کے بعد قبر میں درجہ بلند ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے, یا اللہ میرا درجہ کیسے بلند ہوا, یہ نیکی کہاں سے آئی, میرے مقام میں اضافہ کہاں سے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے. میرے بھائی اس وقت آپ کا والد کتنا خوش ہوتا ہوگا, جو پتہ نہیں کتنی مشکل حالت میں ہے, پتہ نہیں کس حالت میں ہے, کتنا پھنسا ہوا ہے. جب آپ کی دعا سے اس کے درجات بلند ہوں گے تو آپ کے اوپر کتنا خوش ہوگا. اس لیے میرے بھائی والدین کو دعاؤں میں نہ بھولا کریں, ان کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تبارک تعالی ہمیں والدین کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.